ہائی ویورز، ڈیفیٹ ڈیزیزز کی سیریز میں ڈاکٹر شیرین آپ کے ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کو نئی نئی معلومات سے صحت کے متعلق آگاہ کرتی رہوں۔ تو چلیں آج میں بات کرتی ہوں اسٹریس کے متعلق۔ دیکھیں، ہم میں سے اکثر سمجھتے ہیں کہ اسٹریس صرف ذہنی مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دائمی اسٹریس ایک بایو کیمیکل مسئلہ بھی ہے۔ ہمارا نروس سسٹم ایک خاص منرل پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، اور وہ ہے میگنیشیم۔ میگنیشیم نروس سسٹم کو پرسکون رکھنے، جسم کی برقی سرگرمی کو متوازن کرنے اور اسٹریس کے بعد دوبارہ نارمل حالت لانے میں مدد دیتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ اسٹریس ہوگا اتنا ہی زیادہ میگنیشیم جسم کو درکار ہوگا، اور بدقسمتی سے زیادہ تر لوگ اسٹریس شروع ہونے سے پہلے ہی میگنیشیم کی کمی کا شکار ہوتے ہیں۔ جب جسم میں میگنیشیم کم ہو جاتا ہے تو کورٹیسول یعنی اسٹریس ہارمون کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، سبھی چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، تو آپ اس کو سمجھیں اچھی طرح۔ تو جب کورٹیسول جو ہے اس کو اسٹریس ہارمون کو کنٹرول کرنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ جب ہماری باڈی میں میگنیشیم کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر جذباتی بے چینی بڑھتی ہے، نیند متاثر ہوتی ہے، اور وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے لوگ کہتے ہیں تھکا ہوا تو ہوں لیکن دماغ بند نہیں ہو رہا۔ اسی لیے جب غذائیت درست نہ ہو تو اسٹریس زیادہ شدید محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جسم کے پاس وہ خام مال ہی نہیں ہوتا جو اسے پرسکون کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ میگنیشیم کو خوراک کے ذریعے پورا کریں، جیسے سبز پتوں والی سبزیاں، بادام، بیج، دالیں، اور ضرورت ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے سپلیمنٹ ضرور لیں۔ دیکھیں، درست میگنیشیم لیول آپ کی اسٹریس رسپانس کو بہتر اور دماغ کو زیادہ متوازن بنا سکتا ہے۔ اب آپ کے جب جسم میں میگنیشیم کم ہوتا ہے تو اس کا پہلا اشارہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو ذہنی بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، بلا وجہ ٹینشن، دل کا گھبرانا، چھوٹی بات پر پریشانی، نیند کا خراب ہو جانا، نہیں آنا، بار بار آنکھ کھل جانا، سو کر بھی تھکاوٹ محسوس ہونا، پٹوں میں کھچاؤ اور درد، ٹانگوں میں اینٹھن، رات کو جو ہے پاؤں میں یا پنڈلی میں کھچاؤ، جسم میں اکڑاؤ، دل کی دھڑکن کا بے ترتیب ہونا، زیادہ تیز یا پھر بے ترتیب دھڑکنا، مسلسل تھکاوٹ، بغیر کام کے بھی جسم کا ٹوٹا ہوا محسوس ہونا، سر درد اور مائگرین، موڈ میں تبدیلیاں، یہ ساری کیفیات جو ہیں، یہ قبض یا ہاضمے کے بھی مسائل، اور ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ یا کپ کپی بھی محسوس ہوتی ہے۔ تو دیکھیں، یہ ساری علامات ایک ساتھ نہیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ علامات اسٹریس، نیند کی کمی یا وٹامن ڈی کی کمی سے بھی ملتی جلتی ہو سکتی ہیں۔ اس لیے خود سے سپلیمنٹ شروع کرنے کے بجائے اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور شروع کریں۔ چلیں، جڑے رہیں میرے ساتھ، اور میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور آگے بھی شیئر کریں۔ تب تک کے لیے بائے، آئندہ ملنے تک کے لیے۔